بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے چند مضامین کی طرف اختصار کے ساتھ بس یوں سمجھیے کہ اشارہ ہی تقریباً کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چھٹے پارے میں یہود کے جرائم بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ فرد جرم ان کو سنائی گئی ہے یہود کو۔ اچھا، ان جرائم میں سے صرف اس وقت ایک چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانی ہے، تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے نا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر جو عذاب نازل کیے اور ان کو ہم نے جو ایک بڑا منصب دیا تھا دنیا کی امامت کا، ہم نے ان کو اس سے معزول کر دیا اور ان کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ تو کیوں کیا گیا؟ یہ جرائم تھے۔ ان میں سے ایک جرم جو قرآن کریم نے یہاں بیان کیا وہ یہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ یہود کا دعویٰ تھا، اور اپنی دانش میں یہود نے یہ کوشش بھی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیں۔ اپنی طرف سے کوشش کی، جو اس وقت کی حکومت تھی اس حکومت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانش میں حکومت کے ہاتھوں انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ اور دعویٰ یہ کرنے لگے فخریہ طور پر کہ وہ جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کہتے تھے نا، عیسیٰ بن مریم، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس دعوے کی اس انداز میں تردید فرمائی کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، ان کا یہ کہنا غلط ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ، قرآن کریم کیا کہتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ تو اللہ رب العزت نے نہ تو ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یعنی نہ تو ان کو قتل کر سکے، نہ ان کو سولی پہ لٹکا سکے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ آگے دیکھیے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ۔ جو لوگ قرآن کے اس دعوے کے برعکس بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، تو لفی شک منہ، وہ ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، الا اتباع الظن، صرف کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کی بنا پر انہوں نے ایسے تصورات اپنا لیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہ جو اگلی آیت ہے، اس آیت کا میں حوالہ ابھی دیتا ہوں۔ ان آیات کے بنا پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سے زائد فرامین کی بنا پر، 200 سے زائد فرامین کی بنا پر امت مسلمہ کا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ و سلامت آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے رفع عیسیٰ۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں اللہ رب العزت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے نزول عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بقیہ تمام احادیث کی کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے، اور وہ فرمان یہ ہے والذی نفسی بیدہ، کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَأَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان دوبارہ اتریں گے، حکماً عدلا، ایک عادل اور منصف حکمران بن کر، اور فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ ختم کر دیں گے، وَيُهْلِكُ اللَّهُ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، اسلام کے سوا اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر بقیہ تمام ادیان کا خاتمہ فرما دیں گے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے صحیح بخاری و مسلم اور حدیث کی تمام مستند کتب کے اندر، اور اس بات کو حضور علیہ السلام نے اس انداز میں شروع فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہوگا، ضرور ہوگا۔ اچھا، یہ یہاں تک حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک نقل فرمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِن شِئْتُمْ فَقْرَؤُوا، یہی بات جو حضور نے فرمائی ہے، اگر تم قرآن میں پڑھنا چاہو تو پڑھو، اور پھر اس آیت کا حوالہ دیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے، اور اہل کتاب سے یہاں نصارہ مراد ہیں، عیسائی مراد ہیں، یہود مراد نہیں ہیں، تو جتنے بھی نصارہ ہوں گے، عیسائی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اپنی موت سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ایک عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں تفصیلاً بیان فرمایا کہ وہ آسمان پر زندہ سلامت موجود ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ یہاں صرف میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر ایک طویل عرصہ وہ زمین پر قیام فرمائیں گے، بہت بڑے بڑے مقاصد ہوں گے، اللہ پاک ان کے ہاتھ پر پورے فرمائیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ، پھر ان کا نکاح ہوگا اور اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرمائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں دوبارہ دنیا میں تشریف جب لائیں گے تو نکاح فرمائیں گے، اللہ پاک ان کو اولاد نصیب فرمائیں گے، اور جب پھر وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ نے فرمایا یدفن معی، تو میرے ساتھ جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے، یہاں میرے ساتھ وہ دفن کیے جائیں گے، اور قیامت تک وہ میرے ساتھ رہیں گے، اور قیامت کے دن میں اور عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے اکٹھے اٹھیں گے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون آگے سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے کچھ ان چیزوں کا بیان فرمایا جو حرام ہیں، جن کا استعمال حرام ہے، جن کا کھانا حرام ہے، اور 11 چیزیں بیان فرمائی، 11 محرمات۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، پہلی چیز مردار، یعنی وہ جانور جو ذبح نہ کیا جا سکا، مر گیا، طبعی طور پر مر گیا، یا کچھ شکلیں اور بھی آگے آ رہی ہیں، تو جو مردار جانور ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ نمبر 2 والدم، خون کا بطور غذا خوراک کھانا استعمال کرنا حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ جانور یا ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر قربان کی جائے یا بنائی جائے یا تقسیم کی جائے، وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا جائے، وہ حرام ہے۔ 4 چیزیں۔ اور والمنخنقہ، اسی طرح کچھ جانور۔ نمبر 1 منخنقہ، منخنقہ وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، رسی سے گلا گھٹ گیا، مر گیا، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، اور وہ جانور جس کو کسی چیز سے چوٹ لگی، کوئی پتھر لگا، کوئی ڈنڈا لگا اور اس سے اس کی موت ہو گئی، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والموقوذہ۔ والمتردیہ، متردیہ وہ جانور جو اونچائی سے گر کے مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، نطیحہ وہ جانور جس کو جانوروں نے سینگ مار مار کے
مار دیا۔ اور وما اکل السبع، وہ جانور جس کو درندوں نے کھا لیا وہ بھی حرام ہے۔ ہاں الا ما ذکیتم، اگر مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ جانوروں نے کھایا، حملہ کیا جانوروں نے اس کے اوپر، ابھی مرا نہیں تھا، اس سے پہلے ذبح کر دیا گیا تو پھر تو وہ جائز ہے، اور اگر اسی حال میں مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ 9 ہو گئے۔ اور وما ذبح علی النصب، وہ جانور جن کو ایسی جگہوں پر ذبح کیا گیا جہاں غیر اللہ کے نام پر چیزیں ذبح ہوتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر استحان بھی کہا جاتا ہے، وہاں جو جانور ذبح ہوں وہ بھی حرام ہیں۔ اور 11واں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، جوئے کے تیروں کے ذریعے جو چیزیں تقسیم کی جائیں وہ بھی حرام ہیں۔ استقسام بالازلام کیا ہے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اہل عرب کے ہاں ایک طریقہ رائج تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر پیسے اکٹھے کرتے، کوئی جانور خریدتے، جانور خریدنے کے بعد اس جانور کو ذبح کرتے، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے پاس تیر ہوتے تھے، وہ تیر تقسیم کرتے تھے ان تمام لوگوں میں جنہوں نے پیسے ڈالے ہیں، تیر ان کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔ تقسیم کرنے کے بعد جس کے تیر پر حصہ، ہر کسی کے تیر پہ حصہ لکھا ہوتا تھا، جس کے تیر پہ جو حصہ لکھا ہوتا، 10واں حصہ، 5واں حصہ، چوتھا حصہ، دوسرا حصہ، جتنا بھی لکھا ہوتا اس کے حصے میں وہ آ جاتا تھا، اتنا گوشت آتا تھا۔ حالانکہ پیسے برابر ڈالے ہیں لیکن کسی کو زیادہ آ گیا، کسی کو کم آ گیا۔ آج کل جس کو ایک طرح کی لاٹری کی شکل بھی کہی جاتی ہے، یہ قرآن کریم نے استسقام بالازلام قرار دیا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یہ 11 چیزیں ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز اور حرام ہیں، ان سے گریز کیا جائے۔ پھر اس بارے کے مضامین میں سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل، بلکہ یہود کہنا چاہیے، بنی اسرائیل تو یہود و نصارہ دونوں کو کہا جاتا ہے، لیکن یہود، بنی اسرائیل میں سے یہود، ان کی بزدلی کا ذکر کیا، اور وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے جائیے اور یہ فلاں علاقہ ہے، وہاں جو قوم آباد ہے ان کے خلاف جہاد کیجئے، اور جہاد کر کے اس علاقے کو آپ فتح فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ پہلے اس علاقے کے حالات معلوم کر کے آؤ، وہاں کے بارے میں تحقیق، کیسے لوگ ہیں، ہمیں کیسے حملہ کرنا چاہیے، کون سی جگہیں ہیں۔ وہ لوگ جب واپس آئے، آ کر انہوں نے اس قوم کے احوال بتائے کہ وہ تو بڑے ڈھیل ڈھول والے ہیں، اتنے لمبے ان کے قد ہیں، اتنے جنگجو ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، قوم تھی ان کی، وہ کہنے لگے موسیٰ ہم تو نہیں جانے لگے، ہم تو ان کے خلاف جہاد نہیں کرنے لگے۔ دیکھیے ان کے الفاظ کیا ہیں کہ یا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ بڑے ظالم لوگ ہیں وہاں تو، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ خود وہاں سے نہیں نکل جاتے نا موسیٰ ہم تو وہاں نہیں جانے لگے۔ اور فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر موسیٰ علیہ السلام وہ لوگ چلے جائیں نا، وہاں سے نکل جائیں خود ہی، تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ اچھا، جو 2 لوگ بھیجے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بڑے ہی اچھے نیک متقی ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، بڑے ہی مخلص۔ ان میں سے ایک تو حضرت یوشع ہیں جو بعد میں جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یہ کہنے لگے، یہ 2 افراد جو گئے تھے کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، وہ کہنے لگے ارے بھائی بات سنو، اب جاؤ تو صحیح نا، اللہ نے حکم دیا ہے نا جاؤ، اب جاؤ تو صحیح نا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، دیکھو جب اللہ نے کہا ہے جاؤ تو اس کا مطلب یہ کہ جب تم جاؤ گے تو فتح ملنی ہی ملنی ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، کہنے لگے موسیٰ جب تک وہ وہاں موجود ہیں نا، وہ بہادر لوگ، وہ جبار لوگ، وہ لڑنے والے جنگجو، موسیٰ ہم تو نہیں جانے لگے۔ اگلا جملہ جو ان کی بزدلی کی انتہا تھی، کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ان کے خلاف لڑو، بھائی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
انہا ہونا قائدun، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں یہاں سے جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کا یہ طرز عمل اور ان کی یہ دل شکنی والی حرکات اتنی اثر انداز ہوئیں اور اتنے دل شکستہ ہوئے اور دل گرفتہ ہوئے کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب بات کہی اور ایک عجیب دعا کی۔ کہنے لگے کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، میری قوم میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ اب میرا اور اس قوم کا راستہ جدا کر دے، اب میں اس قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میرا اور ان کا راستہ جدا کر دے۔ اب کیا ہوا؟ جنہوں نے کہا نا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جانے لگے، تو پھر اللہ نے کہا چلو پھر بیٹھے رہو، اب تم ادھر ہی بیٹھے رہو گے، اب تم یہاں سے واقعی نہیں جا سکتے۔ چنانچہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو اس علاقے کے اندر سرگرداں کر دیا۔ اور وہ کیسے؟ یتیہون فی الارض، وہ جگہ وادی تیہ کے نام سے معروف ہوئی۔ یہ لوگ اب وہاں سے روانہ ہوتے کہ بھئی اب نکلیں اپنے علاقوں کو جائیں، چلتے 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 رات ہو جاتی، تھک جاتے اور تھک کے نا رک جاتے، صبح اٹھیں گے تو دوبارہ چلیں گے، تو صبح اٹھتے تھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں، پھر اگلے دن پھر یہی ہوتا، رات کو تھک ہار کے کہیں رکتے اور صبح اٹھتے تو دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں۔ 40 سال ان کے ساتھ یہی انجام ہوا کہ وہ وہاں سے نکل ہی نہیں پائے، اور پھر 40 سال کے بعد جب ایک نسل ختم ہوئی، دوسری نسل آئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ جو ایک پابندی اور حلقہ تھا ان کا وہ ختم فرمایا، اور پھر دوبارہ سے ان لوگوں نے اللہ کے حکم پر جہاد کیے اور اللہ نے فتوحات دی، اور جو پچھلی نحوست ان پر طاری ہو گئی تھی ان کی بزدلی کی وجہ سے وہ اللہ نے ختم فرمائی۔ تو اللہ کے حکم پر نہ نکلنا اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا وہ بندے کو ایسے بھٹکا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے سبق، یہ سبق سمجھنے کی بات ہے۔ اسی طرح اس چھٹے پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ جس کو قتل کیا گیا، جو مقتول، وہ بڑا ہی شریف النفس انسان تھا۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بہت ہی شریف النفس تھا، اور جس نے قتل کیا، جو قاتل تھا، اس کا نام قابیل تھا، قابیل، اور جو مقتول تھا اس کا نام حابیل تھا۔ حابیل بالکل بے گناہ تھا، کوئی قصور نہیں تھا، بلا وجہ صرف ایک رقابت کہہ لیجیے، کسی حد تک صرف آپ کہہ لیجیے ہوس کہہ لیجیے، جس میں آ کر بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اصول بیان ہوا، اس پر ایک بے گناہ نے ایک بے گناہ کا قتل ہوا بلا وجہ، کوئی قصور نہیں تھا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اصول بیان ہوا۔ وہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی بنا پر کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم اتارا اور یہ تفصیل اتاری اور یہ ایک انسانی جان کی اہمیت اتاری، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی ایک بے گناہ شخص کو قتل کیا، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا یا فساد برپا کرنے کے لیے قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، دوسرا پہلو، اور جس شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، انسان کسی کی جان نہیں بچا سکتا، انسان کوشش کر سکتا ہے، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچانے کی کوشش کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ ایک انسان اللہ کے ہاں اتنا قابل احترام ہے۔ اب چونکہ ایک انسان کی جان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، تو اللہ تعالیٰ آگے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن سے انسانی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے، جو انسانوں کو قتل کرتے ہیں،
جو انسانوں کو لوٹتے ہیں، جو انسانوں کو دہشت زدہ کرتے ہیں، خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا، اور وہ ہیں ڈاکو۔ ڈاکو جو ڈاکے مارتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، اور کئی دفعہ صرف مال لوٹتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں کو جان سے بھی مار ڈالتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتے ہیں، خوف و ہراس پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سزا بیان فرمائی، اور سزا کیا بیان فرمائی؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ ان کی سزائیں سنیں۔ اب یہ تو آیت ہے نا، سزائیں سنیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی 4 سزائیں بیان فرمائیں، 4 سزائیں۔ نمبر 1، ان یقتلوا، انہیں بے رحمی سے قتل کیا جائے۔ نمبر 2، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ لٹکایا جائے۔ پھانسی نہیں، سولی۔ پھانسی وہ چیز ہوتی ہے، پھانسی کہتے ہیں گلے کے اندر پھندا ڈال کر لٹکا دینا، تو سولی یہ ہوتا ہے کہ کسی تختے کے ساتھ یا درختوں کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں سمیت، ہاتھ پاؤں ان کے ایسے کسی رسی کے ساتھ یا کیلوں کے ساتھ، اور ان کے سر اس طرح تختے کے ساتھ ان کو ایسے لٹکا دینا اونچائی پہ، یہ سولی ہوتی ہے۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دو، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، تاکہ عبرت ہو۔ اور چوتھی سزا یہ بیان فرمائی، او ینفوا من الارض، یا ان کو اس جگہ سے، علاقے سے، علاقہ بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے، کیونکہ ان کا وجود انسانیت کے لیے خطرے کا باعث بن چکا ہے، اس لیے اب ان کو سرزمین، کسی بھی زمین کے اوپر سکون سے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا ڈکیتی کا معاملہ۔ جو ڈاکو ہیں، جو لوگوں کی جانیں بھی لیتے ہیں، مالے بھی لیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں چور کی سزا۔ چور یعنی کوئی شخص اگر چوری کرتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹو۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کی حرکت کا نتیجہ ہے، بدلہ ہے، جو انہوں نے حرکت کی اس کا صلہ ہے اور بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ تو چور مال کا دشمن ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ کاٹ دو۔ ڈاکو جان اور مال دونوں کا دشمن ہوتا ہے، لہذا ڈاکو کے چاہو تو ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، چاہے اس کو بے رحمی سے قتل کرو، چاہے اس کو سولی پہ لٹکاؤ، جس طرح مناسب اس کے لیے ہو۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں امن کتنا ضروری ہے، انسانیت کی جانیں کتنی قابل احترام ہیں، کہ جو جان یا مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ اس بارے کے مضامین میں سے ایک بہت ہی اہم مضمون، بڑی ہی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، بہت ہی تفصیل طلب بھی ہے اور بہت توجہ طلب بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے تورات کا تذکرہ فرمایا، انا انزلنا التورات، ہم نے تورات اتاری، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے بڑا نور تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے انجیل کا تذکرہ فرمایا کہ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، وآتیناہ الانجیل، اور ان کو ہم نے انجیل عطا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا، وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اور آپ کی طرف ہم نے یہ برحق کتاب اتاری۔ یہ تینوں کا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، قرآن کریم آپ کی طرف اتارا۔ پھر اللہ رب العزت نے 3 اصول بیان فرمائے۔ یہ بڑے رونگٹے کھڑی کرنے والی آیات ہیں۔ وہ یہ، اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ان کتابوں پہ عمل ہو، اور اس میں جو احکام ہیں وہ احکام لاگو ہوں، اور جو فیصلے ہیں وہ فیصلے نافذ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پہلا حکم، پہلی آیت، جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق یا حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہیں۔
دوسری آیت، دوسرا حکم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ تیسرا فیصلہ، تیسرا حکم، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، قوانین نہیں بناتے، اصول نہیں بناتے، اس کے برعکس مخالف بناتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ یہ تین کیا اصطلاحات ہیں؟ یہ تین کیوں؟ اب اس کی جو توجیہ اور تطبیق ہے وہ بھی سماعت فرما لیں توجہ کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمائے ہیں انسانوں پر لازم ہے کہ ان کو اپنائیں۔ جیسے ڈکیتی کا حکم نازل فرمایا، ٹھیک ہے بھائی، ڈاکو کو سزا دو۔ چوری کا حکم نازل فرمایا، ہاتھ کاٹنا، چور کو سزا دو۔ اس کے علاوہ اور بھی، یا زندگی سے متعلق جو بھی اللہ نے احکام دیے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کسی بھی معاشرے کے اندر جو بھی قوانین بنتے ہیں ان کے تین مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے قوانین بنانے والے، مقننہ جنہیں کہتے ہیں، قانون بنانے والے ادارے۔ ملک کے اندر، پاکستان میں آپ کہہ لیجئے، ممالک کے اندر آپ کہہ لیجئے پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہوتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، انہوں نے بنا کے آگے فورسز ہیں، ان کے حوالے کیے کہ آپ نے نافذ کرنے ہیں، محکمے ہیں انہوں نے نافذ کرنے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، اور ادارے ہیں، انہوں نے قوانین نافذ کرنے۔ پھر تیسرا طبقہ ہے پبلک کا، عوام کا، جو ان احکامات کو، ان فیصلوں کو، ان قوانین کو قبول کرتے ہیں۔ اگر بنانے والوں نے اللہ کے حکموں کے خلاف قانون بنائے تو کافر ہیں، اور اگر نافذ کرنے والوں نے وہ غلط قوانین نافذ کیے تو وہ ظالم ہیں، اور اگر پبلک نے غلط قوانین قبول کر لیے اور ان پر تسلیم کر لیا اور ان پر عمل شروع کر دیا تو وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہے۔ نہ کافر کے لیے بخشش ہے، نہ ظالم کے لیے اللہ کے ہاں کوئی رعایت ہے، نہ فاسق کے لیے کوئی رعایت ہے۔ بڑا اہم معاملہ ہے، لہٰذا ہم اللہ کے احکامات کو قبول کریں، ان کے مطابق قوانین بنائیں، ان کے مطابق قوانین نافذ کریں، ان کے مطابق قوانین قبول اور تسلیم کریں۔ اس بارے کے مضامین میں سے اب آخری مضمون، جب کسی معاشرے کے اندر یا کہیں پر بھی کسی انسان کے سامنے کوئی برائی ہو، برے کام ہوں، غلط کام ہوں، گناہ ہوں، فسق و فجور ہوں، ظلم ہو، فحاشی ہو، تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ذمے لگایا ہے کہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو، اس برائی کو پھیلنے نہ دو، نافذ نہ ہونے دو، اس کو ختم کرو، اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ اسے کہا جاتا ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، برائی کے سد باب کرنا، گناہ، برائی، فسق، فجور، ظلم، ان کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل پر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم، کہ بنی اسرائیل پر حضرت داود علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ ان کے سامنے، جو ان قوموں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو گناہ اور برائیاں ہوتی تھیں وہ بڑے مزے سے دیکھتے تھے اور روکتے نہیں تھے۔ ہم انشاءاللہ 9ویں پارے میں پڑھیں گے کہ برائی سے روکنے والے اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتے ہیں، اور برائی میں مبتلا ہونے والے اللہ کے ہاں کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بنا پر کہ وہ لوگوں کو برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، نہیں روکتے تھے، تو 2 نبیوں کی زبانی ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور ان پر لعنت اس طرح بھی کی گئی کہ ان کی شکلیں تک بدل دی گئیں، بندروں اور خنزیروں کی شکلوں میں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ ہمارے لیے سبق ہے، گناہ ہو، برائی ہو، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔